الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم خواتین و حضرات، پروگرام تفہیم المسائل کے ساتھ آپ کا میزبان مفتی محمد عامر حاضر خدمت ہے۔ جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ ہم اس پروگرام میں کسی مخصوص موضوع پر بات کرتے ہیں اور اسی دوران آپ کی لائیو کالز کو شامل کرتے ہیں، آپ کے سوالات ریسیو کیے جاتے ہیں، ان کے جوابات دیے جاتے ہیں۔ انشاءاللہ آج ہم قرآن پاک کی ایک آیت پر گفتگو کریں گے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ۔ اس آیت کو اگر غور سے دیکھا جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کے اندر ایک مسلمان کا جو اسلام سے رشتہ ہے اس کی نوعیت کو، اس کی حیثیت کو اور اس کی اہمیت کو اجاگر کیا ہے کہ اسلام سے مسلمان کا رشتہ کس نوعیت کا ہونا چاہیے۔ جیسا کہ آیت کے الفاظ خود بتاتے ہیں کہ ایمان والو اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ، گویا کہ اسلام کی جو تعلیمات ہیں، اسلام کی جو ہدایات اور احکامات ہیں، ان سب کو ایڈوپٹ کر لیا جائے۔ اسلام سے جو ایک مسلمان کا رشتہ ہے وہ صرف برائے نام نہیں ہے بلکہ برائے کام ہے، یعنی اسلام سے ہم صرف نام کی حد تک مسلمان ہوں، باقی اسلامی تعلیمات ہمارے کردار کے اندر، گفتار کے اندر، ہمارے سوسائٹی کے اندر نظر نہ آئیں تو پھر یہ عجب بات ہو جائے گی۔ قرآن پاک ہم سے اس آیت میں تقاضا کرتا ہے کہ پورے داخل ہو جاؤ، یہ صرف برائے نام مسلمان رہنا یہ کافی نہیں ہے۔ دوسری بات اس آیت سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتی ہے کہ اسلام سے جو ہمارا رشتہ ہے وہ دائمی طور پر ہے، عارضی طور پہ نہیں ہے۔ پورے داخل ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ہمہ وقت مسلمان نظر آؤ، یہ نہیں ہے کہ کچھ دیر کے لیے تو آپ مسلمان نظر آؤ، مخصوص ایام میں تو آپ مسلمان نظر آؤ، مسجد کی حد تک تو آپ مسلمان نظر آؤ، مگر بازار میں، گھر میں، دوستوں میں پھر آپ مسلمان نہ لگو، یعنی آپ کا انداز ایسا بدل جائے، آپ کے معاملات اور اخلاق اس طرح بدل جائیں کہ پھر نہ لگے کہ آپ واقعی مسلمان ہو کہ نہیں ہو۔ تو عارضی ہمارا رشتہ اسلام سے نہیں ہے بلکہ دائمی طور پہ اسلام سے رشتہ ہے۔ اسی طریقے سے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ، اس کا ایک مطلب یہ بھی ہے کہ جزوی طور پہ مسلمان نہ بنو، کلی طور پہ مسلمان بنو، یعنی اسلام کی مخصوص تعلیمات تو آپ نے اڈاپٹ کر لی، باقی چیزیں اپنی مرضی سے، اپنے منمانی سے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسلام کی تعلیمات قرآن کی صورت ہمیں عطا کی ہیں۔ قرآن میں فقط نماز روزے کا ذکر نہیں ہے بلکہ قرآن ایک مکمل ضابطہ حیات ہے۔ قرآن کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے زندگی کے تمام گوشوں کے متعلق ہدایت دی ہے۔ تو اگر ہم اسلام میں داخل ہوتے ہیں، کلی طور پہ داخل ہوتے ہیں، تو پھر زندگی کے تمام شعبوں کے اندر قرآن سے رہنمائی اور قرآن سے ہدایت لینی پڑے گی۔ یہی ادخلوا فی السلم کافہ، یعنی قرآن کی اس آیت کا یہی تقاضا ہے۔ اسی طرح قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کے تحت جب ہمیں کہا کہ پورے داخل ہو جاؤ تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ صرف وجود سے داخل ہو جاؤ، فقط جسمانی طور پہ داخل ہو جاؤ، بلکہ اپنے قلب اور روح کے ساتھ بھی اس کے اندر داخل ہو جاؤ، یعنی اسلام کو اپناؤ تو اسلام سے تمہارا رشتہ قلبی ہونا چاہیے، عشقی اور حبی ہونا چاہیے، صرف ظاہری نہیں ہونا چاہیے، باطنی بھی ہونا چاہیے، صرف جسمانی نہیں ہونا چاہیے، روحانی بھی ہونا چاہیے۔ پورے داخل ہونے کا مطلب یہ ہو کہ آپ کی انوالومنٹ اسلام کے ساتھ ایک باقاعدہ جو ہے وہ اٹیچمنٹ آپ کی بہت خاص ہونی چاہیے، اسپیشل اٹیچمنٹ ہونی چاہیے۔ اسلام کو بوجھ نہ سمجھا جائے، اسلام کی تعلیمات کو بوجھ نہ سمجھا جائے۔ جب اس مذہب کو ہم نے پسند کیا اور اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے پسند کیا اور ہم نے بھی پسند کیا، اس مذہب کو اختیار کیا، تو پھر اس کو پوری طرح اختیار کرنا چاہیے اور اس میں پورے اپنی اٹیچمنٹ کو روح کے ساتھ، اپنی جو ہے وہ قلب کے ساتھ، اپنی وش کے ساتھ اس سے اپنی اٹیچمنٹ کو ظاہر کرنا چاہیے۔ یہی ادخلوا فی السلم کافہ کا تقاضا ہے کہ اسلام کو اپناؤ تو پورا اپناؤ، اپنی آسانی کے لیے، اپنی سہولت کے لیے اصرار کر کے، فورس کر کے، آبجیکشن کر کے، مرضی کے منمانی کے فتوے لے لینا تاکہ ہمارا الو سیدھا ہو جائے، یہ غلط ہے۔ انشاءاللہ اس پہ بات کرتے ہیں۔ کالر ہمارے ساتھ ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی وعلیکم السلام۔
مفتی صاحب میرا یہ سوال ہے کہ جو اگر کسی پہ دم واجب آ جائے، عمرے پہ گئے اور کسی پہ دم واجب آ جائے اور وہ جو ہے نا دم ادا نہیں کر سکے اور اس سے پہلے انتقال ہو جائے تو اس کا کیا حکم ہوگا؟ ٹھیک ہے، میں عرض کرتا ہوں انشاءاللہ۔ دم واجب ہو جانے کے حوالے سے سوال آیا تھا، انشاءاللہ اس پر گفتگو کریں گے۔ میں آپ سے عرض کر رہا تھا کہ اسلام سے مسلمان کا رشتہ کیسا ہونا چاہیے، اس کی ایک تفصیلات ہے، لیکن میں نے بنیادی پوائنٹس ذکر کیے ہیں کہ ہمارے رشتے کی جو نوعیت ہے وہ کیسی ہونی چاہیے۔ وہ مطلب ایک ایسا نہ ہو کہ ہم اسلام میں جائیں تو ہم یہ سوچیں کہ ہم یہ کریں گے تو کیا فائدہ ہوگا، وہ کریں گے تو کیا فائدہ ہوگا۔ یہ تو ایک سمجھ لو کہ ایک عقلی ایک کاروباری آدمی ہوتا ہے، گیو اینڈ ٹیک کا جس کا رشتہ ہوتا ہے کہ میں یہ دوں گا تو یہ لوں گا۔ ایک بزنس مین ہوتا ہے وہ اس طرح سوچتا ہے۔ تو اسلام سے ہمارا رشتہ ایک بزنس مین کی طرح بھی نہیں ہونا چاہیے۔ مطلب اسلام ہمیں بہت کچھ دیتا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، اور ہم اسلام کو وہ کچھ نہیں دے پاتے جو اسلام ہمیں دیتا ہے، لیکن اس کے باوجود ہمیں اسلام کو جب اپنانا چاہیے تو اس لیے نہیں کہ یہ ہمیں کیا کیا دے گا، یہ اگر ہمیں دینے میں کوئی کمی کرے گا، دیر کر دے گا تو پھر ہمارا وہ جو تعلق ہے، وہ رشتہ ہے، وہ متاثر ہو جائے گا۔ تو اس لیے ہمیں جب اسلام سے تعلق جوڑنا چاہیے تو اس کی رضا کے لیے اپنے قلب سے جوڑنا چاہیے۔ ایک مطلب اس انداز سے نہیں جوڑنا چاہیے اسلام سے رشتہ جو ایک کاروباری آدمی جن بنیادوں پہ اپنے رشتے کو قائم کرتا ہے کہ گیو اینڈ ٹیک کا رشتہ۔ اسی طرح کچھ لوگوں کا تعلق جو ہے وہ عقلی نوعیت کا ہوتا ہے۔ عقلی نوعیت کا ہوتا ہے تو پھر اسلام کے بارے میں باتیں تو بہت کرتے ہیں، فلسفے تو بہت بکھیرتے ہیں۔ جس طرح ایک فلسفی جو ہے وہ قیل و قال، بحث و مباحثہ کرتا ہے، اسلام پہ خوب باتیں ہم بھی جم کے کرتے رہے، اسلام یہ، اسلام یہ، اسلام میں یہ ہونا چاہیے، لیکن نماز کا وقت ہوگا نماز نہیں پڑھیں گے، رمضان آئے گا روزہ نہیں رکھیں گے۔ تو یہ صرف جو عقلی تعلق ہے اور لفظی جو تعلق ہے یہ نہیں ہونا چاہیے، بلکہ معنوی اور عملی تعلق بھی ہونا چاہیے اسلام سے، کہ اسلام کے بارے میں باتیں تو کرتے رہیں، میدان عمل میں کورے رہیں، اپنائیں نہیں، اختیار نہ کریں۔ اسلام کی جو تعلیمات ہیں، احکامات ہیں، یعنی سب سے بنیادی تعلیم کیا ہے؟ نماز ہے۔ آپ دیکھیں کہ نماز میں مطلب نہ تو وقت لگتا ہے نہ تو کوئی نقصان ہے، نماز سے سکون حاصل ہوتا ہے، نماز سے فوائد حاصل ہوتے ہیں، لیکن آج اپنے آپ کو مسلمان کہنے والے آپ بتائیں کتنے لوگ نماز پڑھتے ہیں؟ اکثریت نماز ترک کرتی ہے، اور ایک بہت کم تعداد ہے، یعنی اگر ہم ایک ریشو نکالیں تو 10%، 20% مسلمان نماز پڑھتے ہیں، اور کتنے پڑھتے ہیں؟ 30%، یعنی اکثریت آپ کو نماز نہ پڑھنے والوں کی نظر آئے گی۔ تو یہ جو ہمارا اس طرح کا جو اسلام سے تعلق ہے، ہمیں سوچنا چاہیے، ہمیں اس پہ غور کرنا چاہیے کہ یار ہم مسلمان ہیں، نماز تک نہیں پڑھ سکتے ہیں، اپنے رب کے آگے جھک بھی نہیں سکتے ہیں، اتنا وقت بھی نہیں ہے، دنیا کے آگے جھک سکتے ہیں، رب کے آگے نہیں جھک سکتے ہیں۔ مطلب یہ تو بڑی حیرت کی بات ہے، ہر چیز کے لیے کام ہے، نماز کے لیے کام نہیں ہے۔ تو ہمیں اپنے ایک اسلام سے جو مسلمان کا جو رشتہ ہے نا، وہ غور کرنا چاہیے کہ یہ کیسا رسمی رشتہ ہم نے رکھا ہے۔ کہنے کو مسلمان ہیں، لیکن ایک چیز اسلام کی اختیار کرنے کے لیے تیار نہیں، ایک چیز اسلام کی ہم اپنانے کے لیے تیار نہیں۔ وہ بات جو اسلام میں سب سے زیادہ اہم ہے، وہ بات کہ جس کو قرآن میں سب سے زیادہ حکم و تاکید فرمائی گئی، اس چیز تک کو بھی ہم ترک کر دیتے ہیں۔ ہمارے لیے ہر چیز ضروری ہے، اگر نہیں ہے ضروری کوئی تو نماز۔ ہر چیز کرنے کے لیے ہم جو ہے وہ اس کے لیے الارم لگاتے ہیں، اس کے لیے باقاعدہ سیکریٹری رکھتے ہیں، کوششیں کرتے ہیں، لیکن نماز کے لیے ہم کوئی اہتمام انتظام نہیں کرتے۔ تو یہ سوچنا چاہیے ہمارا رشتہ۔ ایک کالر ہے ہمارے ساتھ، دیکھتے ہیں کون ہے۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ کیا حال ہے؟ شکر ہے اللہ کا، فرمائیے۔ سب یہ پوچھنا تھا کہ اگر کسی شخص کی ابتدائی تکبیریں رہ گئی نا عید نماز کے اندر، جی، تو پھر اس کو وہ کب کیسے لگائے گا؟ پھر اس کو خیال کب آتا ہے یہ بتائیں، جی پھر اس کو یاد کب آتا ہے یہ بھی تو بتائیں۔ نماز وہ میں یاد آ جاتا ہے یا ابھی کال پہ یاد آتا ہے؟ نماز کے اندر ہی یاد آ جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، ٹھیک اور ہے۔ دوسرا سوال ہوتا ہے، اصل یہ لفظ تحری ہوتا ہے یا تحرہ ہوتا ہے قبلے کے حوالے سے نا؟ جی، تحرہ کے بارے میں آپ پوچھ رہے ہیں، میں انشاءاللہ عرض کرتا ہوں۔ یہ
عرض کر رہا تھا میں اسلام کے حوالے سے کہ ہم مطلب نماز جیسی چیز کو جو ہے وہ امپورٹنس نہیں دیتے ہیں اور کہنے کو مسلمان ہیں۔ آپ دیکھیں کہ نماز کے بارے میں یہ آتا ہے کہ بروز قیامت سب سے پہلا سوال نماز کے بارے میں ہوگا۔ آپ مسلمان ہیں، آپ نے اسلام کے کون کون سے تقاضوں پہ عمل کیا، وہ بعد میں بات ہوگی۔ آپ ابھی تو دنیا میں کہتے ہیں میں مسلمان ہوں، میں یہ کرتا ہوں وہ کرتا ہوں، قیامت کے دن سب سے پہلے پوچھا جائے گا نماز پڑھی کہ نہیں۔ اور حدیث پاک میں یہ بھی آتا ہے کہ اگر نماز کے جواب کے اندر وہ کامیاب ہوا تو باقی میں کامیاب ہوگا، اور اگر اسی میں ناکام ہو گیا تو پھر باقی میں کامیاب نہیں ہو سکتا۔ باقی چیزوں میں اس کے لیے جو ہے وہ بڑی سختی ہو جائے گی، بڑے مسائل ہو جائیں گے۔ یعنی بنیادی چیز تھی جس کو تاکیداً کہا گیا، جس کو لازماً قرار دے دیا گیا، اس چیز کو ترک کر دیا تو پھر کیا کیا؟ پھر کیا کیا؟ سوچنے کی بات ہے۔ تو ہم مطلب اس پہ غور کریں کہ نماز جیسی بنیادی تعلیم کو اسلام کی اختیار کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، جبکہ قرآن ہم سے تقاضا کر رہا ہے کہ پورے داخل ہو جاؤ اسلام میں۔ تو اللہ کرے کہ ہم اسلام کے ان تقاضوں کو سمجھیں۔ انشاءاللہ اس پر گفتگو کریں گے، مگر ملتے ہیں ایک مختصر سے وقفے کے بعد۔ خوش آمدید خواتین و حضرات، ہمارے ساتھ ایک کالر ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی فرمائیے گا۔ جی میرا سوال ہے کہ میں نے بیمار تھی نا رمضان میں، تو میں نے تراویح نہیں پڑھی ہے نا، تو رمضان کے بعد کیا پڑھی جاتی ہے تراویح؟ ٹھیک ہے، میں عرض کرتا ہوں۔ اور کیا سوال ہے؟ بس انشاءاللہ میں عرض کرتا ہوں۔ یہ بہت اچھی بات ہے کہ اگر کوئی مجبوری میں ترک ہو گیا ایک عمل اسلام کا تعلیمات میں سے تو اس کی بھی ماشاءاللہ فکر ہے۔ میں یہ بات تو بہرحال تسلیم کرتا ہوں اور سب جانتے ہیں کہ ہم میں سے بہت سارے لوگ یقیناً باوجود اس کے کہ ہم بے عمل ہیں، لیکن کچھ لوگ ایسے ہیں جو اسلام کے ہر تقاضوں کو پورا کرنا چاہتے ہیں اور کرتے ہیں۔ کسی وجہ سے اگر کوئی تقاضا ترک ہو جائے تو فکر کرتے ہیں کہ اس کا ازالہ کیسے کریں۔ ماشاءاللہ ایسے لوگ بھی موجود ہیں، اسی لیے تو دنیا قائم ہے، دائم ہے، قیامت ابھی آئی نہیں ہے، تو ایسے لوگ موجود ہیں۔ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں میں برکتیں اور اضافہ عطا فرمائے۔ ایک کالر ہمارے ساتھ ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، جی فرمائیے۔ جی میں ان پڑھ ہوں، نماز نہیں آتی تو میں بسم اللہ پڑھ کے نماز کا ہو سکتی ہے نہیں ہو سکتی ہے؟ ٹھیک ہے، میں عرض کرتا ہوں انشاءاللہ، میں عرض کرتا ہوں انشاءاللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے دل میں جو جذبہ ڈالا، اللہ تعالیٰ اس کو قائم اور دائم رکھے۔ نماز اگر نہیں آتی ہے تو کیا کریں؟ بسم اللہ کہہ کر نماز پڑھیں یا نہ پڑھیں، کیا کریں؟ میں انشاءاللہ اس کے حوالے سے عرض کرتا ہوں۔ ہم سے یہ جو سوال پوچھا تھا کہ اس سے پہلے میں ایک کالر کو شامل کرتا ہوں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی فرمائیے۔ بھائی صاحب، یہ جو عمر قضا ہماری نمازیں ہو جاتی ہیں، جی یہ کس طرح ادا کرنی چاہیے؟ ہر نماز کے ساتھ یا پھر کوئی فارغ ٹائم ہو پہ اس پہ پڑھ سکتے ہیں؟ ٹھیک ہے، میں انشاءاللہ عرض کرتا ہوں قضاء عمری کس طرح ادا کرنی چاہیے۔ اس کی نوعیت جو آپ نے پوچھی ان دونوں صورتوں میں عرض کر دیتا ہوں۔ یہ ہم سے سوال پوچھا تھا کہ اگر کسی شخص پر دم واجب ہو جائے، ادا نہ کر سکے، اگر وہ مر جائے تو پھر کیا کرے؟ ظاہر سی بات ہے کہ اس نے کسی نہ کسی کو ذکر بھی کیا ہوگا تبھی یہ سوال اٹھتا ہے، لیکن اگر کسی کو ذکر نہ کیا ہو تو کیسے پتہ چلے کہ اس کے اوپر دم واجب تھا کہ نہیں اور ہم کیا کریں؟ تو جس کو ذکر کیا ہے، جس کے علم ہے، جو لوائقین ہیں، جو رشتہ دار ہیں، وہ ان کی طرف سے یہ ادا کر دیں اور امید کریں کہ انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ قبول فرمائے گا۔ ان کی طرف سے نیت کر کے اس دم کو ادا کر دیں۔ یہ سوال ہم سے پوچھا کہ عید کی تکبیر ابتدائی جو ہے وہ ترک ہو گئی، پھر نماز میں شامل ہو گئے اور اس کے بعد پھر اب اس کو کیسے بعد میں یاد آئی؟ تو جب آپ کو یاد آئے آپ اس وقت جو ہے وہ ان تکبیرات کو ادا کر لیں گے تو انشاءاللہ وہ تکبیرات آپ کی قبول ہو جائیں گی۔ بالفرض اگر آپ نے اس وقت بھی ادا نہ کی، پھر بھی آپ نے عید کی نماز چونکہ امام کے پیچھے جماعت کے ساتھ پڑھی تھی تو اس کا جو سجدہ سہو تھا آپ کے اوپر لازم نہیں آئے گا، کیونکہ وہ امام کے تابع ہونے کی وجہ سے۔ البتہ آپ کو جب یاد آئے تب آپ اس تکبیر کو ادا کر سکتے ہیں جو تکبیرات آپ کی رہ گئی ہوں، بھول گئی ہوں یا لیٹ ہونے کی وجہ سے ترک ہو گئی ہوں۔ یہ بھائی نے پوچھا تھا لفظ تحری ہے کہ تحرہ ہے، تو لفظ تحرہ ہوتا ہے، اس کو بعض لوگ ویسے ہی تحری کہہ دیتے ہیں۔ تحرہ کا مطلب ہوتا ہے غور کرنا، اپنے قلب سے فتویٰ لینا۔ تو بعض شریعت کے ایسے احکام ہیں کہ اگر وہ چیزیں مجہول ہو جائیں، سمت قبلہ مجہول ہو جائے، نہ پتہ چل رہی ہو، کوئی نشان نہ ہو، کوئی بتانے والا نہ ہو،
تو ایسی صورت میں حکم ہوتا ہے کہ آپ اپنے قلب سے پوچھیں اور اس سے فتویٰ لیں. اسی عمل کو تحرّا کرنا کہتے ہیں. یہ ہم سے ایک سوال پوچھا بہن نے ابھی جو موضوع سے ریلیٹ بھی تھا کہ بیماری کی وجہ سے اگر رمضان کی تراویح ادا نہ کر سکی تو کیا میں اس کو اب ادا کروں؟ دیکھیں تراویح فرض یا واجب نہیں کہ اس کی قضا ہو، قضا صرف فرض اور واجب کی ہوتی ہے. بیماری کی وجہ سے ترک ہوئی تھی تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے دلوں کو حال کو جانتا تھا، نیتوں کو جانتا تھا. اور ایسے جتنے بھی معاملات ہوتے ہیں جو بندہ کرتا ہے لیکن مجبوری کی وجہ سے ترک کر دیتا ہے، اس کی نیت بھی کرنے کی ہوتی ہے، تو ایسے لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ اس مجبوری میں اس عمل کے کیے بغیر بھی اجر و ثواب عطا فرما دیتا ہے، اور مجبور کی وجہ سے ترک کرنے پہ کوئی گرفت نہیں ہوتی ہے. ہاں اگر آپ اپنی تسلی کے لیے ویسے ہی اضافی طور پہ نفل ادا کرنا چاہیں، تراویح تو رمضان کے علاوہ پڑھی نہیں جا سکتی ہے اور قضا بھی ہوتی نہیں ہے، تو لہٰذا اگر آپ اضافی نوافل ادا کرنا چاہیں تو وہ آپ بے شک کر سکتی ہیں. تو انشاءاللہ یہ بھی ایک اچھا عمل رہے گا کہ وہ ترک ہو گئی، اس کے علاوہ آپ نے کچھ اور اللہ کی بارگاہ میں پیش کر دیا، یہ ایک اچھی بات ہوتی ہے، اس میں کوئی حرج نہیں. لیکن وہ تراویح آپ کے اوپر قضا کرنا لازم نہیں تھی اور نہ ہی وہ تراویح قضا ہو سکتی ہیں. یہ بھائی نے ہم سے سوال کیا کہ نماز پڑھنے نہیں آتی ہے، میں پڑھا لکھا نہیں ہوں، تو کیا میں بسم اللہ پڑھ کے نماز پڑھتا رہوں، یعنی نماز میں بسم اللہ کہتا رہوں؟ بالکل آپ یہ عمل کریں، نہ پڑھنے سے یہ عمل کرنا افضل ہے. البتہ آپ کے اوپر لازم ہے کہ آپ جو ہے وہ اگر کسی مسلم کنٹری میں ہے تو پھر بہت آسان ہے، آپ نماز سیکھیں اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو، انسان ہے نا، عقل ہے، شعور ہے، سب ہے، تعلیم نہیں ہے تو وہ حاصل کر لیں، وہ کمی دور کر لیں. کم سے کم جو فرائض ہیں آپ کے اوپر نماز وغیرہ یہ تو ضرور سیکھیں، اور سیکھنے تک جب آپ اس طرح نماز پڑھتے رہیں گے تو اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ اس کا وبال آپ کے اوپر نہیں آئے گا. آپ بسم اللہ پڑھ کے یا پھر نماز جماعت سے پڑھیں تو امام کے پیچھے جب آپ اتباع میں ہوں گے تو امام پڑھتا رہے گا، آپ نے فالو کرنا ہے، امام کے ساتھ رکوع سجود کرنے ہیں، تو بھی آپ کی نماز ہو جائے گی. تو ایک تو آپ یہ کوشش کریں کہ آپ کو نماز نہیں آتی تو آپ جماعت کو مس نہ کریں، جماعت مل جائے گی آپ کو، نماز مل جائے گی، پوری کامل نماز مل جائے گی. دوسرا یہ کہ اگر جماعت ترک ہو جائے تو پھر آپ بسم اللہ کے ساتھ پڑھیں انشاءاللہ، نہ پڑھنے سے یہ کم سے کم بہتر ہے. تیسرا یہ کہ آپ نماز کو ضرور سیکھیں. آپ کو اگرچہ کہ اب خیال آیا اور آپ نے یہ جذبہ اپنے اندر بیدار کیا، لیکن بہرحال ہمیں ہمارے والدین کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ اولاد کو بچپن سے ہی قرآن، نماز اور دین کی جو بنیادی تعلیمات ہیں ان کو ضرور دیں. یہ ذمہ داری ہوتی ہے، وہ ان کو دیں گے تو آگے جا کے جو ہے وہ عبادت بھی کر سکیں گے، رب سے تعلق بھی جوڑ سکیں گے اور کسی شرمندگی کا شکار نہیں ہوں گے. لیکن بعض لوگ جو شرمندہ ہوتے ہیں نا کہ میں نے ابھی تک نماز نہیں سیکھی، اب میں کسی کو بتاؤں گا تو میری مذاق اڑائی جائے گی، تو وہ اس بات کی پرواہ نہ کرے. اول تو کسی کو مذاق اڑانا نہیں چاہیے. اگر کسی نے نہیں سیکھی ہے تو بس قسمت سے اس نے نہ سیکھ سکی. اب اس کو خیال آ گیا ہے تو اپریشیٹ کرنا چاہیے، تنقید نہیں کرنی چاہیے، مذاق نہیں اڑانا چاہیے. اور اگر کوئی اڑا بھی دے تو آپ پرواہ نہ کریں، آپ اللہ کی رضا کے لیے اس چیز کو برداشت کریں اور آپ اپنے اندر ہمت اور حوصلہ رکھیں، انشاءاللہ آپ کو اس کا اجر و ثواب ضرور ملے گا. یہ ہم سے بہن نے ایک سوال پوچھا ہے کہ قضائے عمری کس طرح ادا کریں، یعنی ان کے سوال کی جو نوعیت تھی میں عرض کرتا ہوں. پہلے ایک کالر کو شامل کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی فرمائیے گا. کیا حال ہے؟ ٹھیک ہے آپ؟ اللہ کا شکر، اللہ کا کرم. سر ایک سوال تھا میرا اس بارے میں، یہ تھا کہ جب نماز پڑھتے ہیں نا جی تو پھر سجدے میں ہم لوگ پہلے ہاتھ رکھنے ہیں ہمیں، آپ کے پہلے گھٹنے رکھنے ہیں؟ ٹھیک ہے، میں عرض کرتا ہوں. سجدے میں ہاتھ یا گھٹنے. تو یہ ہم سے سوال پوچھا تھا کہ قضائے عمری جو ہم ادا کرتے ہیں اس کو کس طرح ادا کریں، یعنی ہر فرض نمازوں کے ساتھ ساتھ قضائے عمری پڑھتے رہے یا جو ایکسٹرا ٹائم ملتا ہے ہمارے پاس اضافی ٹائم جو مکروہ ٹائم بھی نہ ہو تو کیا ہم اس میں بہت ساری نمازیں قضا کر سکتے ہیں؟ دونوں طریقے صحیح ہیں، دونوں اختیار کر لے تو کیا بات ہے، تاکہ جلد سے جلد آپ کی نمازیں جتنی قضا ہیں وہ ادا ہوتی جائیں، وہ آپ کا جو ذمہ ہے وہ ساقط ہوتا رہے. تو آپ اگر فرض نمازوں کے ساتھ بھی اپنی نمازیں جو ہے وہ قضا جو ہے وہ ایک ایک اس کے ساتھ پڑھ لیا کریں. فرض نماز کے بعد ظہر پڑھی ہے تو ظہر کی پچھلی جو قضا ہے وہ ادا کر لیں.
اسی طرح اضافی وقت میں بھی اگر آپ ادا کریں گے تو انشاءاللہ آپ کی وہ نماز جو ہے وہ قبول ہو جائے گی۔ ایک کالر ہمارے ساتھ ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ السلام وعلیکم السلام۔ علیکم، جی فرمائیے گا۔ یہ وہ آپ سے پوچھنا تھا کہ جمعے کی رکعتیں کیسے کیسے ادا کرنی چاہیے؟ کیا فرمایا؟ جمعے کی جو رکعتیں ہوتی ہیں 14 ہوتی ہیں، جی فرضوں سے پہلے کتنی کرنی چاہیے اور فرض کے بعد کتنی کرنی چاہیے؟ یہ بہن یہ تو مردوں کے لیے ہوتی ہیں نا؟ نہیں، میں مرضی بات کر رہا ہوں۔ اچھا، تو آپ کی آواز آپ کم عمر ہیں، اس لیے مجھے یوں لگا کہ ٹھیک ہے، میں انشاءاللہ عرض کرتا ہوں جمعے کی رکعتیں کس طریقے سے ادا کرنی چاہیے انشاءاللہ۔ تو یہ مزید کالر بھی ہم انشاءاللہ شامل کریں گے۔ تھوڑی سی گفتگو جو ہے وہ موضوع کے حوالے سے یہاں پہ ضروری ہوتی ہے، کیونکہ کالرز تقریباً جوابات دے چکے ہیں، یہ لاسٹ کالر کا جواب جو ہے وہ باقی ہے۔ تو بات ہو رہی تھی اسلام کے اندر پورے داخل ہونے کی، جس کا تقاضا ہم سے قرآن نے کیا اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اے ایمان والو اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ۔ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ۔ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، تو پورے داخل ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے جتنے احکامات ہیں ان کو اپنایا جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی جتنی ہدایات ہیں اس پہ عمل کیا جائے۔ اسلام کی تعلیمات پہ عمل کریں گے، سب سے پہلے اس کے اندر ترجیح ہونی چاہیے فرائض، پھر اس کے بعد واجبات، پھر اس کے بعد سنن، پھر اس کے بعد مستحب۔ اور یہ نہیں ہے کہ ایک ہی دن آپ جو ہے وہ ساری چیزیں اپنے اوپر طاری کر دیں، آپ گریجولی اپنے اندر جو ہے وہ مزاج پیدا کرتے رہیں، طبیعت پیدا کرتے رہیں، رجحان اور ذوق و شوق پیدا کرتے رہیں اور اس حساب سے آگے بڑھتے رہیں، تو یہ زیادہ بہتر ہوتا ہے۔ بعض لوگ اسلام کی طرف آتے ہیں جوش میں اور شروع میں تو خوب عبادت کرتے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں، نفل پڑھتے ہیں، صلاۃ التسبیح پڑھتے ہیں اور تلاوتیں بھی کرتے ہیں، پھر تھک جاتے ہیں تو ایسے تھکتے ہیں کہ پھر ہمت ہی نہیں ہوتی۔ تو اتنا طاری بھی نہ کر دیں۔ ادخلوا فی السلم کافہ کا یہ مطلب بھی ہرگز نہیں ہے کہ آپ اپنے اوپر طاری کر دیں۔ انشاءاللہ میں اس کی وضاحت مزید بھی کروں گا۔ ایک کالر کو شامل کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی حضرت فرمائیے۔ جی میرا سوال یہ ہے کہ جو ہم ظہر کی فرض پڑھتے ہیں، جی ظہر کی فرض کے اندر جیسے کہ ثنا پڑھتے ہیں اور سورہ فاتحہ اور اپنا کیا نام ہے ایک سورت پڑھتے ہیں، جی ٹھیک ہے، جو ہم جماعت کے ساتھ اگر پڑھ رہے ہیں تو ہمیں تینوں چیزیں پڑھنی ہیں یا صرف ثنا پڑھ کے چپ ہو جانا ہے؟ ٹھیک ہے سر، میں انشاءاللہ عرض کر دیتا ہوں۔ ایک اور مزید کالر ہمارے ساتھ ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی فرمائیے۔ میں خالدہ خان ٹورانٹو سے بات کر رہی ہوں۔ نمازوں کے حوالے سے یہ مفتی صاحب کا پروگرام سن رہی ہوں اور بہت اپریشیٹ کرتی ہوں دین کو۔ جزاک اللہ۔ اس حوالے سے ہم سب کچھ بہت سیکھتے ہیں۔ جزاک اللہ۔ سوال میرا یہ ہے کہ اگر نماز قضا بچپن میں ہو گئی ہیں، فجر کی تو میں پڑھ ہی رہی ہوں فجر کے ساتھ، تو کیا جو ہم مدینہ شریف میں 50,000 اور خانہ کعبہ میں 1,00,000 پڑھتے ہیں، وہ اس توسط سے پڑھی جا سکتی ہیں کہ وہاں کی 1,00,000 ہو گئیں، یا ان کو لوٹانا دہرانا ضروری ہے؟ جو انجانے میں ہوئی، جانتے میں تو مجھے یاد نہیں ہے کہ اس طرح ہوتا ہے۔ انشاءاللہ میں عرض کرتا ہوں، بہت اچھا سوال تھا، لیکن اس کا جواب ہم آپ کو دیں گے ایک مختصر سے وقفے کے بعد۔ آمدید خواتین و حضرات، ہمارے ساتھ ایک کالر ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جی السلام علیکم مفتی صاحب۔ جی وعلیکم السلام۔ جی مجھے پوچھنا تھا کہ اگر پچھلی جیسے قربانیاں ہمارے نہیں اگر کی ہیں تو ابھی اس دفعہ پورا ایک بیل لے لیں وہ پچھلی قربانیوں کے لیے، تو وہ جو 7 حصے ہوتے ہیں وہ 7 سال کی قربانی ہو جائے گی؟ اس میں 7 سال کی قربانی قضا نہیں ہوتی ہے، میں عرض کرتا ہوں انشاءاللہ، میں عرض کرتا ہوں۔ گفتگو بھی ایک اچھے موڑ پر تھی، لیکن آپ کے سوالات وہ سب سے پہلے اس کے میں جواب دوں گا تاکہ جو ہے وہ بچے ہوئے ٹائم میں گفتگو ہو، آپ کے سوالات پہلے ان کے جواب ہو جائیں۔ یہ بہن نے پوچھا تھا کہ جب ہم سجدہ کرتے ہیں تو پہلے ہاتھ زمین پہ رکھنے چاہیے یا گھٹنے، تو ظاہر سی بات ہے کہ پہلے اگر ہاتھ رکھے تو تکلف زیادہ ہوگا، ایک جمپ کرنا پڑے گا۔ ایک جو نیچرلی ہم جب بیٹھنے جاتے ہیں سجدے میں جاتے ہیں تو پہلے گھٹنے زمین پہ لگتے ہیں، یہی سنت ہے جو ایک فطری اور ایک طبعی تقاضا ہے۔ اسی طریقے سے گھٹنے پہلے رکھنے چاہیے، ہاتھ اس کے بعد میں رکھنے چاہیے۔ یہ ہم سے سوال پوچھا تھا ایک بھائی نے
کہ جمعے کی 14 رکعتوں کی کیا ترتیب ہوتی ہے، تو جمعے کے 14 رکعتوں کی ترتیب یہ ہوتی ہے کہ پہلے 4 سنت ہوتی ہیں موقدہ، پھر اس کے بعد 2 فرض جمعے کے ہوتے ہیں، پھر دوبارہ 4 سنت موقدہ بعد کی جو ہوتی ہیں وہ ادا کی جاتی ہیں، پھر 2 سنت ادا کی جاتی ہیں، پھر 2 نفل ادا کی جاتی ہیں، تو 2 کر کے 6 ہو گئی اور 4 کر کے 8 ہو گئی، 14 رکعتیں اس طریقے سے ادا کرنی ہیں۔ یہ ایک سوال ہم سے پوچھا تھا کہ ہم اگر تنہا نماز پڑھتے ہیں تو ثنا، سورہ فاتحہ اور کوئی سورت بھی ملاتے ہیں، تو کیا امام کے ساتھ بھی ہمیں یہ سب کچھ پڑھنا ہے؟ تو امام کے ساتھ فقہ حنفی کے مطابق امام کے ساتھ صرف ثنا پڑھنی ہوتی ہے، اس کے بعد امام جو ہے وہ قرات کرتا ہے، وہ امام کا قرات کرنا اور آپ کا سننا وہ سمجھ لو کہ پڑھنے کے مترادف ہوتا ہے۔ یہاں تک کہ اگر جہری نماز نہ بھی ہو، سری نماز ہو، تب بھی امام کا پڑھنا جو ہے وہ کافی ہوتا ہے مقتدی کے لیے بھی۔ مقتدی کو قیام میں ثنا کے علاوہ نہیں پڑھنا پڑتا، البتہ تسبیحات جو ہے وہ ضرور پڑھنی پڑتی ہیں، اور اسی طریقے سے تشہد میں اتحیات اور دعا وغیرہ امام کے ساتھ بھی پڑھنا چاہیے۔ ایک سوال ہم سے یہ پوچھا تھا کہ بہن نے بڑا پیارا سوال پوچھا تھا کہ بچپن میں جو نمازیں قضا ہو گئی ہیں اور ان کو اتنا یاد بھی نہیں ہے، تو کیا مدینے میں جو ہم نمازیں قضا کرتے ہیں کیا وہاں پہ جو 1 لاکھ نماز کا ثواب ملتا ہے تو قضا عمری میں وہ 1 لاکھ کاؤنٹ ہوں گی؟ تو ایسا نہیں ہے، قضا عمری آپ کی جتنی ہے اتنی ہی آپ کو ادا کرنی ہوں گی۔ آپ کی نمازیں اس میں 1 لاکھ کاؤنٹ نہیں ہوتی، اجر 1 لاکھ کاؤنٹ ہوتا ہے، یعنی آپ 1 نماز وہاں پڑھتے ہیں، 1 اللہ کا ذکر کرتے ہیں، درود پڑھتے ہیں، تو اجر اس کا اتنا سارا ملتا ہے۔ نماز تو ایک ہی ہوئی، اجر بڑھ گیا، تو آپ کی جتنی نمازیں ہیں وہ ساری نمازیں چاہے یہاں قضا کریں وہاں قضا کریں پوری کرنی پڑیں گی۔ اس پہ عرض کرتا ہوں، پہلے ایک کالر کو شامل کرتا ہوں۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ جی فرمائیے گا۔ جی سر یہ ہے کہ میرے نا گھبراہٹ کا مسئلہ ہے ذرا، تو میں نماز جو نا بیٹھ کے پڑھتی ہوں، جی تو اس وجہ سے یہ کوئی حرج تو نہیں ہے اگر نماز بیٹھ کے پڑھ لوں میں؟ کیوں بیٹھ کر پڑھتی ہیں؟ کوئی کھڑے ہونے میں پرابلم ہے یا ویسے ہی شوق سے؟ نہیں کھڑے ہونے میں کوئی پرابلم نہیں ہے، بس دل جو ہے نا وہ گھبرا جاتا ہے، اور اس وجہ سے بس پھر میں کہتی چلو نماز تو نہ چھوڑوں، بے شک بیٹھ کے ہی پڑھ لوں میں نماز۔ نہیں میں سمجھا نہیں، آپ کیا کہہ رہے ہیں کہ کوئی عذر نہیں ہے پھر بھی آپ ویسے ہی پڑھتی ہیں؟ جی 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 بالکل بالکل۔ اچھا ٹھیک ہے، میں عرض کرتا ہوں، انشاءاللہ عرض کرتا ہوں۔ تو یہ جو بہن نے پوچھا تھا نا کہ کیا مدینے میں جو 1 لاکھ نمازوں کا ثواب ملتا ہے تو کیا 1 لاکھ قضاء عمری اس میں کاؤنٹ ہوں گی؟ تو وہ تو نہیں ہوں گی۔ دوسرا جو بہن نے سوال کیا، بلکہ بہن کیا وہ آواز سے پتہ چلتا تھا کہ وہ کافی ضعیف خاتون تھی، ہماری والدہ کی طرح تھی، تو میں عرض کروں گا کہ یہ بات سن کے ہمیں بڑی خوشی ہوئی کہ آپ یہ کہہ رہی ہیں کہ مجھے یاد نہیں ہے کہ کبھی قضا ہوئی ہو یا جان بوجھ کے ہوئی ہو، احتیاطاً آپ فرما رہی ہیں، تو یہ بہت اچھی بات ہے کہ ہم مطلب جتنی احتیاط ہم اور ہر معاملے میں احتیاط کرتے ہیں تو اللہ کے بارے میں، اللہ کی بارگاہ میں کچھ پیش کرنے میں، اللہ تبارک و تعالیٰ سے تعلق جوڑنے میں جتنی احتیاط اختیار کریں یہ تقوی کے زمرے میں شمار ہوتی ہے۔ تو اچھی بات ہے اگر آپ احتیاطاً قضا کرتی ہیں، ایک اندازے سے قضا کرتی ہیں تو آپ کریں، بالکل کریں، اس میں کوئی حرج نہیں ہوتا۔ انشاءاللہ قضا نہیں ہوں گی تو وہ نفل کاؤنٹ ہو جائیں گی اور اس کا اجر ملے گا۔ لیکن وہ جو مسئلہ تھا وہ ذہن نشی کر لیں کہ کبھی بھی اس طریقے سے کسی نمازوں کو ساقط نہیں کیا جا سکتا کہ وہاں اجر بڑھ گیا ہے۔ رمضانوں میں اجر بڑھ جاتا ہے، تو کیا رمضان میں قضا کرنے سے کیا کئی رمضانوں کی 1 لاکھ رمضانوں کی قضا اتر جائے گی؟ نہیں ہوگی، ایسا نہیں ہوگا۔ وہ اپنی جگہ پہ کوانٹٹی قائم رہے گی، جو بھی آپ کے اوپر ڈیوز تھے وہ اتنے ہی ادا کرنے پڑیں گے۔ ہاں آپ نے مقدس مقام پہ ادا کیا، اجر و ثواب بڑھ جائے گا، مقدس مہینے میں ادا کیا، اجر و ثواب بڑھ جائے گا، یہ ضرور ہے۔ یہ سوال ہم سے ایک پوچھا تھا کہ جو پچھلی قربانیاں ہیں وہ اگر ہم نے نہیں کی تھی تو کیا ہم ایک بیل لے لیں، مثلا اس میں 7 حصے ہوتے تو 7 سال کی، تو آپ جو ہے وہ ایک حصہ جو ہے وہ قربانی کی نیت کرو اور 7 حصے صدقے کی نیت کرو، صدقہ کر دیں، تو آپ کے اوپر جو پچھلی قضا تھی نا وہ آپ کو صدقہ کرنی پڑیں گی، وہ آپ قربانی کر کے جو ہے وہ خود استعمال نہیں کر سکتی۔ اگر آپ نے وقت پہ کی تو آپ قربانی کریں گی،
اگر آپ نے نہیں کی قربانی تو اب آپ کے اوپر وہ قربانی جو لازم تھی اور قربانی کا ایام گزر گئے تو وہ آپ نے صدقہ کرنا پڑے گا، تو آپ پچھلی قربانیوں کا صدقہ کریں گی۔ یہ سوال ہم سے لاسٹ میں بہن نے پوچھا تھا کہ وہ مطلب ان کی طبیعت چاہتی ہے کہ بیٹھ کے نماز پڑھوں، اس پہ میں عرض کرتا ہوں پہلے کالر کو شامل کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی فرمائیے گا۔ اچھا قاری صاحب، میرا یہ سوال تھا کہ مجھے قبض کی پرابلم ہے اور یہ ہے کہ مجھے پخانا تھوڑا تھوڑا آتا ہے۔ جی۔ جب میں پانی بہاتا رہتا ہوں اینڈ پہ یہ ہوتا ہے کہ پخانا تو محسوس نہیں ہوتا، لیکن ہلکی سی نا چپچپاہٹ سی جب پخانے والی جگہ پہ محسوس ہوتی رہتی ہے۔ ٹھیک ہے، یہ جو ہے وہ بہن نے کہا کہ بلا وجہ مطلب کوئی معذور نہیں ہے، کھڑی ہو سکتی ہے، لیکن بیٹھ کے نماز پڑھنے میں شاید ان کو زیادہ سکون یا سرور ملتا ہے یا زیادہ آسانی ہوتی ہے۔ تو دیکھیں اس کو آپ اپنی آسانی پہ جو ہے وہ موقوف نہ کریں کہ آپ کو آسانی کس میں ہے۔ آپ جو ہے وہ جو شریعت کا حکم ہے نا کہ نماز قیام فرض ہے، فرض قرار دیا ہے نا قیام، اور قرآن میں اس کا اقیم الصلاۃ کے ذریعے قیام کا حکم موجود ہے، قیام کے ورڈ موجود ہیں، تو اقام الصلاۃ یہ الفاظ باقاعدہ موجود ہیں۔ قیام فرض ہے تو آپ اس کو بلا عذر ترک نہیں کر سکتی ہے۔ معذور کے لیے بالکل اجازت ہے، تو اگر معذور ہو تو وہ بے شک جو ہے وہ بیٹھ کے پڑھے اگر ان کو کھڑے ہونے میں پرابلم ہے تو، لیکن صرف اور صرف یہ کہ مجھے زیادہ خشوع و خضوع آتا ہے تو ہر ایک کو سکون پتہ نہیں کس طرح آتا ہو تو وہ نماز کی وہ شکلیں اختیار کر لیں گے۔ معذور کے لیے صرف رعایت ہے تو اسی رعایت کو اویل کر سکتا ہے معذور۔ اس کے علاوہ جو ہے وہ اپنے سکون یا آسانی یا کسی اور وجہ کے لیے آپ بیٹھ کے نماز فرض نہیں ادا کریں گی، بلکہ آپ کوشش کریں میری بہن کے کھڑے ہو کے ہی نماز پڑھے، جیسا کہ حکم ہے ہمارے پیارے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی کھڑے ہو کے نماز پڑھتے تھے، نوافل تک کھڑے ہو کے پڑھتے تھے، یہاں تک کہ آپ کے پائے مبارک متورم ہو جاتے تھے، لیکن اللہ کی بارگاہ میں حق کی ابدیت ادا کرتے تھے۔ تو آپ بھی کوشش کریں کہ کھڑے ہو کے پڑھیں۔ لاسٹ مسئلہ یہ ہے کہ دیکھیں یہ جو بھائی نے سوال پوچھا تھا نا کہ محسوس ہوتا ہے، تو اگر محسوس ہوتا ہے یقینی طور پہ تو آپ اس کو صاف کریں نجاست کو، ٹھیک ہے نا، اور جب آپ کو نہ محسوس ہو تو پھر آپ اس کے بعد تسلی کر کے، ایسے مریضوں کو تسلی کرنے کے بعد پھر وضو کرنا چاہیے، تو آپ پوری تسلی کے بعد وضو کریں۔ اب چونکہ ہمارے پروگرام کا وقت بالکل ختم ہو چکا ہے، جو موضوع ہم نے گفتگو آج زیر بحث لائے آپ اس پر غور کیجئے گا اور اسلام میں پورے داخل ہونے کی کوشش کیجئے گا۔ کوشش کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات پر بالخصوص فرائض واجبات اور خاص طور پہ جو بنیادی چیز ہے ایک مسلمان ہونے کے ناطے نماز کو تو پکڑ لیں، نماز کو تو نہ ترک کریں نا۔ ہماری مسجدیں بھری ہوئی ہونی چاہیے اور انشاءاللہ اس کی برکتیں بھی نظر آئیں گی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔